اگر رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں. جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن يدبر الامر من السماء بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. میرے محترم بھائیوں بہنوں، بچوں بچیوں، بیٹوں بیٹیوں، آج آپ کو دیکھ کے، اتنا بڑا مجمع دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. میں 1982 میں برمنگھم آیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت آپ کی یہ بڑی مسجد کچھ بن گئی تھی، کچھ بن رہی تھی. ہماری جماعت وہاں ٹھہری تھی. 2 دن ہم نے گشتیں کی، بھاگ دوڑ کی، اور 50 سے زیادہ بندے ہم نہیں اکٹھے کر سکے. ٹوٹل 50. آج یہ ہزاروں کا مجمع ہے. ایمان والی مومنات مستورات بھی ہیں، ایمان والے بھائی مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر بھی ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس کو کہو بھائی نیچے اتر جاؤ. میرے بھائی بہنوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر ہم کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں، عزت کی زندگی گزاریں، جو راستہ بے خطا ہو، وہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. پوری دنیا کو بتا دو کہ اب صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا راستہ ہے. اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. اسلام کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو سلامتی کی زندگی، امن کی زندگی ہوگی. آپ اپنے رب کو دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے دین کا نام رکھا اسلام، سلامتی. عقیدے کا نام رکھا ایمان، امن. سلامتی، امن. اور اپنے
محبوب کا نام رکھا محمد، جس کی تعریف کی جائے۔ دوسرا نام رکھا احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ ماں کا نام رکھا آمنہ، امن والی۔ باپ کا نام رکھا عبداللہ، عبادت والا، اللہ کا بندہ۔ اور جو اس وقت لیڈی ڈاکٹر تھی اس زمانے کی حضرت آمنہ کے ساتھ، ان کا نام تھا شفا۔ شفا صحت، سلامتی۔ اور آپ کے خاندان کا نام رکھا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب ہے کھانا کھلانے والا۔ ہمارے نبی کے پردادا کا نام تھا عمرو۔ ہاشم ان کا ٹائٹل ہے کہ انہوں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے جو پیچھے کبھی کسی نے نہیں کھلائے تھے، تو ان کو ہاشم کا ٹائٹل ملا، اور خاندان کا نام بھی ہاشمی ہو گیا، بنو ہاشم ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے میری ماں بھی اسی خاندان سے ہے، باپ میرا راجپوت ہے اور ماں میری ہاشمی ہے۔ اور سنو، جو دودھ پلانے والی آئی تو حضرت آمنہ نے ان کو عبد المطلب کے پاس پیش کیا، جو آپ کے دادا تھے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ حلیمہ ہوتا ہے جو بڑے صبر والی ہو، برداشت کرنے والی ہو، معاف کرنے والی ہو، اور آسان لفظوں میں اچھے اخلاق والا حلیم، اور اچھے اخلاق والی حلیمہ۔ تو عبد المطلب نے کہا، لو بھائی اخلاق آ گئے، اخلاق آ گئے۔ پھر کہنے لگے، تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہا جی بنو سعد۔ کو سعادت بھی آ گئی، خوشبختی بھی آ گئی۔ تو آپ دیکھیں میرے نبی کے گرد اللہ نے کیسے نام، یہ اتفاق سے نہیں ہوئے، اس مالک نے ہمیں ہر پہلو سے تسلی دی کہ سلامتی والا راستہ بتاؤں گا تمہیں، سلامتی والا نبی آئے گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسے میں رؤوف الرحیم ہوں، میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہوگا۔ اللہ نے اپنے صفاتی نام کسی کو نہیں دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہوں۔ پھر اللہ ہمارے نبی کے لیے فرماتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمیں ایک راستہ دے رہا ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر میں جو ہے سب جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ آپ کے انگلینڈ میں گرمی میں بھی آتا ہوں، کتنے لہلہاتے درخت ہوتے ہیں، آج ایک پتا نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، جہاں جس جگہ پتا گرتا ہے تیرا اللہ اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ایک دانہ بھی کہیں تم ڈالتے ہو، جو ذمہ دار کاشتکار دانہ زمین میں ایک تو نہیں ڈالتا، میں تو خود ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے ڈالتے ہیں، اور پوری دنیا کے ذمہ دار ڈالتے ہیں، زمین کے اندر ڈالتے ہیں، کوئی دانے مر جاتے ہیں، کوئی اگ پڑتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے سارے دانوں کو تیرا رب گن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک پتا ہو، کوئی تر پتا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، سب کچھ تیرے رب کے علم میں ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات۔ دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات
ہمیں یہ جو ناسا والوں نے دیکھی ہے کائنات، وہ 3% ہے، صرف 3%۔ 97% اندھیرا ہے، وہاں انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ تو جو 3% انہوں نے دیکھی ہے، یہ ناسا کی بات ہے، میرے اتنے نہ ٹھوکے اجے، میں انہوں کی گل کرتا پیا، ٹھیک ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے ان چیزیں، کہ اس 3% کو یہاں سے ایک جہاز چھوڑا جائے جو روشنی کی رفتار سے چلے۔ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں سے چلے اور اسے یہاں پہنچنے میں 90 ارب سال لگیں گے۔ تو بتاؤ کائنات کتنی بڑی ہے، اور اوپر آسمان کتنے بڑے ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے، میری آنکھ نے ہر چیز کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس علم کے ساتھ وہ کہتا ہے، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، زنا نہ کرو، شادی کرو، شراب نہ بیچو، حلال کام کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ ہم اس کے علم کو کیسے جھٹلا دیتے؟ کہ شراب میں بڑے پیسے ہیں جی، آپ گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا علم بتا رہا ہوں۔ سننا کیسا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم۔ واہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے ساتھ کے جنات، سب کٹھے ہو جائیں ایک جگہ۔ فَسَأَلُونِي، میں ان سے کہوں مانگو۔ اب مثلا میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں اور شروع ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب ماں کے پاس دونوں بچے آ کے اپنا اپنا سناتے ہیں تو وہ ایک کو تھپڑ مارتی ہے، دوسرے کو تھپڑ مار رہے، الو الگ الگ بات کرو، میرے کان کھا گئے ہو۔ گھروں میں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو۔ اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، جو میں نے پڑھا ہے۔ اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں پہلے تھیں، ہزاروں آگے آئیں گی۔ ہر مرد عورت اپنی زبان سے مانگے، گونگے بھی مانگے اشاروں سے، کوئی دل میں مانگے، کوئی زور سے مانگے۔ اتنے انسان جنات کٹھے مانگے تو میرا اللہ کہتا ہے، لا یلہیہ قول عن قول ولا یشغلہ سمع عن سمع۔ تم سب کا بولنا مجھے خطا میں نہیں ڈالتا کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولی، سب کو سمجھوں اور سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ تو تم سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ واحد ذات ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ عجب بات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہو نا، اس سے مانگنا شروع کر دو، خوش ہو جائے گا۔ اور کسی سے باعزت جان چھڑانی ہو کہ ناراضگی بھی نہ ہو، لڑنا بھی نہ پڑے، اور دل میں بھی ہو کہ جان چھڑانی ہے، آپ اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نمبر ڈیلیٹ ہوگا اس کے فون سے۔ اور جس گلی میں آپ کا گھر ہے ادھر سے گاڑی لے کر بھی نہیں گزر گا، اتوں گزر جاوے گا۔ لوگوں سے مانگو کو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس لمیٹڈ ہے، اللہ کے پاس لا محدود۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پیچھے سے سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض،
زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ رحمان وہ رحیم، وہ ملک قدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الحفيظ المقيت المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الموصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ صرف پونڈ میں نہ گم ہو جاؤ کہ پونڈ ہوں گے تو کام بنے گا، بڑا گھر ہوگا تو ہمارا سٹیٹس بنے گا، بڑی گاڑی ہوگی تو سٹیٹس بنے گا، چاہے ادھار لونی پہ جب ہیں، کدی ادھار والا بھی ستا ہے آرام دی نیند، وہ تم سارے قرضوں میں جکڑے ہوئے۔ ہمارے تو کوئی پاکستان غریب ملک ہے، کوئی مقروض ہے، یہاں سارے ہی مقروض ہیں۔ تو جس نے دینا ہو اس کو چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ لینے والا سر پہ چڑھا ہوا ہے، دینے والے کے پاس ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ بھائی بہنوں، اس نے ایک زندگی بتائی ہے، وہ ہے میرا رب کہتا ہے قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ جو اس میں پیار ہے، جو اس میں محبت ہے، میں مثال دیتا ہوں ہر بیان میں، جب ماں کہتی ہے نا ہائے میرا لال، تو اس لفظ کا تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن جو اس میں محبت ہے ماں کی، اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہیں بتائیں، یہ باپ بیٹھے ہیں بتائیں کہ جو اس لفظ میں اپنائیت اور محبت ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ اس قسم میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق محبت جتائی ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ برمنگھم والی عورتوں مردوں کو بتا دو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے ان کی زندگی میں نہ سکھ آئے گا نہ چین آئے گا، نہ میں قبول کروں گا۔ میں نے ایک ہی کائنات میں حبیب بنایا ہے اور میں نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے چل کے دکھا دو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔ کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن، ٹھیک۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں کٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو، اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا آپ نے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا، مردوں کو بھی طریقہ بتایا، جوانوں کو بھی بتایا، بوڑھوں کو بھی بتایا، زندگی کے اصول بتائے۔ میں جب بھی آتا ہوں
ایک بات سنتا ہوں جی، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں، کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی، نہ لڑکی نے نہ لڑکے نے۔ نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے، اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی، جو میں کہوں گی وہ ہوگا۔ خاوند کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی۔ تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس کے پیچھے چلو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو، اس کو راضی کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے، تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں، جیسے یہ ایسے ہوا ہے، تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں، تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے، ان کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے، گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے، چھوٹے بچے کھا لیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں۔ بولیں گا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ آپ چپ ہو گئے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا، میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدو بیچا، چل پھٹاں کھا۔ تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے، میں دوں گا۔ تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا، وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے۔ اب اس کو 110% یقین تھا، کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے۔ تو اب ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے۔ تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے۔ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا، کھجور میری۔ بھاگے ہوا یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے۔ ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی، پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا، پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو گئے۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے ام الدحداح، دحداح کی ماں۔ ان کا جی
کہ باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہ اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تھی راست ہے اناز، بچے کہ تو کھاون گے، میں کہ تو کھاواں گی، بھکھا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر، میں بڑا کر لینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدحداء، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی کے سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آپ نے کہا لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا،
تجھے کس نے رسول بنایا؟ تجھے کس نے رسول بنایا؟ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں، نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا؟ تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا، میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا۔ اور قسم کھا کے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے دو قسمیں کھائیں، ایک والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا جڑا موبائل چوندا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو۔ اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی؟ شوق کی تھی؟ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے وے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا ہے کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھلو کے پانی پیتی جاندہ ہے۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں۔ 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں اور کبھی ایسے کروٹ بدلیں، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو 4 پائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے گر گیا، پورا دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گی۔ اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، کیا زندگی تھی؟ آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا، کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھیں، آپ
خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے. چپ رہنا سیکھ لو. اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے، کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے، ریشم کی طرح. اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تانا دینا چھوڑ دیں. لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو. یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو ناک ہی سیدھا کوئی نہیں. اگر وہ کہ تو ہی کالا ٹٹ حبشی ہیں تو لڑائی تو ہو جائے گی. میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، آپ ان کے لیے آٹا گوندتے تھے. کیا تو آپ کی شان سناؤں قرآن سے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنی بڑی شان والا آٹا گوند رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں. 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے. آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. اب چرخہ، آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ اوہ بڑے ہاتھ شاہد، شاباش. تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے جولاہے. تو آپ چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے. عائشہ میرا جوتا بھی سی دو، نہیں خود سی رہے تھے. تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، پسینے میں سے نور نکل رہا، اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھیں. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا. تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، عائشہ خیریت؟ چرخہ بند کر دیا. تو انہوں نے فی البدی شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ. میں جب آپ کے ماتھا انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں، حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر لو. محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے.
روز مفت کا ثواب لو، 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو، بیگم خامند کو کھلا دے، صدقے کا ثواب۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں، لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے، میں نے ان کو خوب آزمایا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے وعدے کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، یہ سب روٹی کماتے ہیں، یہ سب فراڈی ہیں، فراڈی۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے، یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں۔ اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے۔ اوے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحی کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نال لڑدیاں تینوں شرم نہیں آندی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کہنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی
جس کام واسطے آیا سی اتنے اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تمہیں کی دساں؟ کہ نہیں کیا ہے؟ کہ میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسو بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں۔ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی کا، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کھجانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ میرے بھائی بہنوں، میں کیا بتاؤں، میں سڑکوں پہ ہی زندگی گزری ہے میری، تو کچھ تو احمقانہ ہیں وہ میں بطور لطیفہ سناتا ہوں۔ جب بس ہمارے ہاں نہیں آتی ہے نا تو اس کے پیچھے لکھ چکور، ایک پرندہ ہے جو بہت نخرے سے چلتا ہے، بہت نخرے سے۔ میں نے وہاں مسامیر، وہاں کینیا کے جنگل میں نے وہ دیکھا چکور، تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ واقعی چکور کا نخرہ کیا ہوتا ہے۔ تو بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، یعنی نئی بس ہے، دیکھو کیا چکور کی طرح جا رہی ہے۔ جب وہ پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ پھر جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ تو ہو گئی فضولیات۔ اب میں ایک دفعہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں کتاب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا تو میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ تھا
جس نے میری زندگی پہ اتنا اثر ڈالا کہ میں کیا بتاؤں. آپ کو بھی فائدہ ہوگا. موٹا لکھا ہوا تھا دل، چونکہ بس کا پچھلا کافی بڑا ہوتا ہے نا. دل آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول. انسان کو خریدنا اتنا آسان ہے. ماں باپ کو، بیوی کو، خاوند کو، بچوں کو خریدنا ایک میٹھا بول، ایک سمائل. اپنے بچوں کو بھی عزت دو. یہاں کے رہنے والے عام طور پر بچوں اور ان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں کی لائف ایسی ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن میرے نبی دو جہان کے سردار ہو کر روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور حسن حسین کو بلاتے کہ این اللقا، فاطمہ وہ شرارتی کدھر ہیں، بھیجو. کہ بھیجتے ہوں یا رسول اللہ. وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے. تو دیکھو میں اسٹیج پہ بتاتا ہوں. پھر کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ. ان کو کمر پہ چڑھا. دو جہان کا رسول، اس سے بڑا ہے ہی نہیں اللہ کے بعد. اور کمرے میں راؤنڈ لگاتے اور لگاتے لگاتے کہتے ہاں بھائی کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ میرا نبی کر رہا ہے. ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، کہنے لگے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری. تو میرے نبی نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار، یہ اولاد چاہتی ہے. پھر دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگاتے. حسن حسین کی کشتی کرا رہے ہیں. آؤ بھائی کشتی کرو میرے سامنے. اب آپ مستورات بھی جاب پہ جاتی ہیں، تھکی تھکائی آتی ہیں، نہ آپ کو لاڈ کرنے کا ہمت ہوتی ہے، نہ پیار کرنے کی ہمت ہوتی ہے. بھائی وہ تو بس جلدی سے کھائیں اور سو جائیں. تو بچے تو بیچارے پھر ویسے ہی کہ ویسے رہتے ہیں. تو حضرت حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے. تو حسن ان کو دبا رہے تھے. تو آپ کہتے حسین شاباش، پیچھے تھاپڑا لگاتے حسین شاباش. تو ماں بھی بیٹھی تھی فاطمہ، کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی حسن کو بھی تھاپڑا لگا دیں، شاباش لگا دے. کہ آپ نے کہا فاطمہ بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو ہی تھاپڑے لگا رہا ہے، تو میں بھی حسین کو تھاپڑے لگا رہا، شاباش دے رہا ہوں. اور جب حضرت فاطمہ آپ کے گھر میں تشریف لاتی ملنے کے لیے، آپ مثلا نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک کرسی تھی آپ کے گھر میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حضرت فاطمہ آئیں تو آپ ایک دم اٹھتے تھے اور یہاں آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ فاطمہ یہاں آئے. اب جلدی سے آگے بڑھتے پھر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے. یہ عزت آپ دیتے تھے. آپ یہ عزت اپنی اولاد کو دو، کبھی بھی نافرمان نہیں ہوں گے. اور حضرت فاطمہ بھی یہی کرتی تھی. جب ہمارے نبی ان کے گھر جاتے تو ایک دم کھڑی ہو جاتی، بھاگ کے آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی اور پھر ان کو لا کر پہلے بٹھاتی پھر خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے. اور آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت کرو.
رشتے محبت کا اظہار سے پلتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. عرب میں بیوی سے عشق کا بتانا بہت عیب تھا. ہمارے ملک میں بھی ہے، رن مرید ہو گیا تو رن مرید ہو گیا، بیوی دے پیچھے لگ گیا. تو اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار تھے، اشعار کھلم کھلا شعر پڑھتے تھے. ہم کو 2-4 شعر سناتا ہوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، لیلا مجنو کا نام تو سنا ہوا نا. تو یہ مجنو تو ہمارے یہاں مشہور، اس کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا نہیں کی تھا نہ توبہ ہے یودا. قبیلہ اس کا خفاجی تھا اور لیلا کا قبیلہ اخیلیہ تھا. تو کھلم کھلا کہہ رہا ہے وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. یہ ایک شعر ہو گیا، اس میں لیلا کا نام. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ. کوئی شرم نہیں آ رہی اسے کہ وہ ایک جس لڑکی سے وہ شادی بھی نہیں ہوئی اس کے لیے وہ شعر پڑھ رہا ہے. اور بیوی توبہ توبہ توبہ. اب اس ماحول میں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مجمع بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص آتا ہے، وہ آپ سے زور سے پوچھتا ہے من احب الناس الیک یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ کہتے عائشہ. کان میں کہتے عائشہ. آپ نے زور سے کہا عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے. وہ تو ہل گیا، سارے ہی ہل گئے. ایک ہی نبیوں کے بیوی نال ایڈا عشق. تو انہوں نے فوراً بات بدلی، نہیں 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 یا رسول اللہ، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا نو گل ہضم نہیں ہوئی. آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ پیار ہے. یہ زندگی ہے، اللہ کی قسم اس سے کوئی پیسہ نہیں لگتا اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے. برداشت کرنا سیکھو. ایک ابھر پڑے تو دوسرا چپ ہو جائے، دوسرا ابھرے تو پہلا چپ ہو جائے. یہ طلاقیں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. زبان کو سینا سیکھو، چپ کرنا سیکھو. بیٹیوں کو سکھاؤ. ہمارا سسرالی معاشرہ، چاہے آپ لوگ انڈیا پاکستان سے یہاں بھی آ گئے ہیں، سسرالی معاشرہ ہندوانہ ہے، اس میں اسلامی تہذیب کوئی نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان ہے، یہ جو میرے صحابہ ہیں مدینے والے، یہ بہت عالی شان لوگ ہیں. کس بات پہ؟ جہاد، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں. کہ جب یہ کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں نا بہو بنا کے، تو اس بچی کو سسرال میں پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ماں باپ کے گھر ہے یا سسرال کے گھر ہے. اور ہمارے ماحول میں آتے ہی ٹیسٹ شروع ہو جاتا. میں آپ کو اپنے گھر کا لطیفہ سناتا ہوں. شروع سے نوکر چاکروں میں آنکھ کھلی، اللہ نے رزق دیا. ماں باپ کی طفیل، اللہ نے ایک اچھے گھرانے میں پیدا کیا، بڑے خاندان میں، رزق کی فراوانی. اور ہمارے والد میری ماں کو چولہے پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، نوکرانیاں کریں، نوکر کریں. ٹھیک ہے، میری شادی ہو گئی. میری بیوی تھی شہر سے، تو فیصل آباد، میں ملتان کے پاس میرا گاؤں. لینگویج بالکل مختلف، ہماری بڑی ٹھیٹ اور کڑکتی ہوئی لینگویج تھی. تو بیچاری ویسی ہی گھبرائی رہتی تھی. اب ماسیاں چاچیاں کٹھی ہو گئی. ذرا سننا، تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک کے بیٹھی ہوندی ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی. میں کہا میری ماں چولہے تے کداں سڑی ہے، میں بھی تھائیں پیدا ہوں. میری ماں تا چولہے تے بندھی نہیں. میری ماں کو روٹی پکانے بھی پوری نہیں آتی تھی.
سالن بنانا بھی پورا نہیں آتا تھا کہ میرے ابا جی ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے، نوکرانیاں تھی، نوکر تھے. تو اب وہ کہہ رہی تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے. اور میری پنجابی سمجھ رہے ہو؟ کوئی گجراتی تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جن کو کیم شو والے. اچھا اردو ترجمہ کروں گا پھر. تیری ماں تا چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے تیری بیوی ٹھک تے پلنگ تے بیٹھی ہوندی ہے. میں ہنس پڑا. میں کہ میں نے دسو تو صحیح کداں میری ماں چولہے تے سڑی ہے؟ میری مستورات بزرگ کہہ رہی ہیں تمہاری ماں تو چولہے پہ جل رہی ہوتی ہے، سالن بنا رہی ہوتی ہے، اور تیری بیوی مزے سے بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، تو تجھے خیال ہی نہیں آتا. تو میں نے کہا کب میری ماں چولہے پہ جا کے سڑتی جلتی ہے؟ اسے تو آخری زندگی تک روٹی بنانی نہیں پکاتی تھی پٹھی سدھی، کیونکہ کبھی ابا جی نے ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیا تھا. تو یہ ہمارا سسرالی معاشرہ ہے کہ آتے ہی دلہن کو سینگوں پہ اٹھا لیتے ہیں. وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، اسے اپنی بیٹی بناؤ. میں نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا ہے تو میں دوسرے کی بیٹی لے کر آیا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم تیرے اخلاق کا اب پتہ چلے گا کہ بیٹیوں پر تو مائیں نشاور ہوتی ہیں، بہو پہ جب تو وہ سلوک کرے گی جو بیٹیوں سے کرتی تھی پھر تیرے اخلاق کا سکہ پکا ہے. تو اللہ کے فضل سے میری بیوی نے اس کو کر کے دکھایا، نبھا کے دکھایا. اور اللہ کا اتنا میں صرف اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اس کو عمل میں لائیں، غصے کو برداشت کریں، اللہ کے واسطے غصے کو پینا سیکھیں. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اللہ کی قسم چپ رہنے میں جو لذت پاؤ گی نا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. چپ رہنے میں اتنی عافیت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کی، بیٹی کی، بیوی کی، خامند کی، بھائی کی برداشت کر لو. اس کے بعد وہ خود شرمندہ ہو کے آئیں گے. آپ کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا. سکون جیسے درد کا، جو میں سر درد کا مریض ہوں 6 سال سے، درد کو لیے پھرتا ہوں، پھرتے ہیں کب سے در بدر میں اور میرا سر درد. لیکن میں نے کہا جب یہ درد مجھے نہیں چھوڑتا تو میں کام کیوں چھوڑوں، پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو وہ جب وہ ٹیکا مجھے لگاتے ہیں تو میں کہتا ہوں اے، اور اس کی جو وہ دوا ہے نا وہ اندر جا کے بہت درد کرتی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جب میرا سر کا درد چلا جاتا ہے میں کہتا ہوں الحمدللہ، یہی میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں، چپ رہنا سے. اور ایک اپنے گھر کا اور لطیفہ سناتا ہوں. ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، قد چھوٹا، خطرناک کام میں، موٹے بھی ہوئے چھوٹے بھی ہوئے، وہ تو بندوق کی گولی ہے. تو وہ آئی میری بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑتی ہیں، یہ میری بہو ہیں بہت لڑتی ہیں میرے ساتھ، میں نے ایسا تعویذ دے کہ میری نوکر بن جاؤں. لڑتی آپ تھی، مجھے ایسا تعویذ دے کہ ساری میری نوکر بن جائے. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے. تو اس نے ایک کاغذ پہ الٹے سیدھے لگا کے نا نشان، اس کو رول کر کے ایک چھوٹا سا تعویذ بنا دیا اور کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھ کے تو اس کو دانتوں میں دبا لینا ہے اور اس تعویذ کو گرنے نہیں دینا.
تو تیری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری بہن نے کیا کیا، اسے چپ کرانے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا مانا جاتا ہے، تعویذوں کو۔ ہفتے بعد آئی، شریف فوت ہو گئی ہے، بی وہ میری تو لڑائیاں ہی ختم ہو گیا، تو کیوں جا تعویذ دیتا ہے؟ کیوں لڑائیاں ختم؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی۔ جب آپ آگے کراس کریں گے نا تو پھر آپ میں دوریاں شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی ہے، سب سے خوبصورت رشتہ، سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ کچھ والدین کی بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، جن کی ماں میں تو دونوں سے محروم ہو چکا ہوں، جن کی زندہ ہیں اس کو پلے باندھو۔ میرا نبی دو جہان کا سردار، کعبہ قوسین کا مالک، کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر آپ کا گھر تھا، ادھر سے میری ماں کی آواز آتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا لبیک اماں، آ رہا ہوں۔ فرض نماز، نفل نہیں، فرض نماز میں توڑ دیتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی کرن۔ جب وہ آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے وہ جو ہم دعا کروائیں؟ تو اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر حج پر اعلان کرتے بھائی کوئی اویس، کوئی اویس۔ کئی سال گزر گئے تو آخر ایک سال آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی یمنی کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سارے بیٹھ گئے، یمنی کھڑے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا عامر قبیلے والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، تھوڑے سے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کرن کی شاخ والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تم کرنی ہو؟ کچھ اویس کو جانتے ہو؟ ہاں۔ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ میرا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، پر وہ تو ہلا ہوا ہے، کریک ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ کریک وہ نہیں، کریک تو ہے، یہ بتا ہے کہاں؟ کہا میں نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور بھاگم بھاگ اونٹ پر عرفات پہنچے تو دیکھا ایک درمیانے، آپ نے یہ بھی فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے، یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی دو آدمیاں ہیں، تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو۔ وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ کانپنے لگے، حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا۔ کہنے کہ میں آپ کے لیے؟
آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو، تو وہ گھبرا جائیں گے، تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو، باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو، کہ پیچھے دیکھیں تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا جو تو نے ماں کی خدمت کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو۔ اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے۔ بولنا کیسے ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، کیونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے، نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔ تو اس کے ارادے کرو، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو، معاف کر کے اٹھو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا، وہ حسب حال میں کام کرتی تھی، ناجیہ بیگ، اس کا مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا، میری ماں بیمار ہے، آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے، سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے، بس۔ تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ 5 نمازیں، اور عورتوں کو تو 10 دن ویسے ہی معاف ہے نمازیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پیسے والے۔ باقی یہ کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو پڑھو پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اور معاف کرنا سیکھ لو، ہونٹ سینا سیکھ لو۔ آپ سے زیادہ خوشحال کسی کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو سارے بہن بھائی ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ اور ان نوجوانوں سے، مردوں سے کہتا ہوں کہ ایک ویکنڈ آپ تبلیغ میں لگا لیا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آگے رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، 11،
اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ اور جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا۔ اور 4 آدمی، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا۔ یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4 کے۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا۔ ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ ٹیشو پیپر ہے؟ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق، من عق والدیہ۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا۔ اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے پرزے ہو گیا ہے۔ جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے پرزے ہو جائے۔ عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا، دل کو چیر کے رکھ دینا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو، ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو، تو آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پہلے سنائی تھی، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ اب آخر میں حدیث یاد آ گیا، آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے وے، پترا کرے دن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے۔ ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے ذمہ تو تھا کہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر دو۔ بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں تو
شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے ایم پی ایز کو اکٹھا کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ویسے بیٹھا تھا، ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا، کہتا ہے دیکھ رہے ہو مجھے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، شیطان کہتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی۔ ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے۔ پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کولا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، وہ شاباش میرے بیٹے، کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا، اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا پاگلو، اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی دو خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے، کام ہے یہ کرنے کا۔ شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامند اور بیوی صلح کر لیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے، اونچ نیچ تو ہو جائے گی، جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں، ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں۔ میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا۔ تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن، تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیاں، جوان بوڑھے درمیانی عمر، سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس غفلت کے ماحول میں ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ان سارے آنے والے مہمانوں کی دنیاوی آخرت کی ہر عزت ان کو عطا فرما، اور ہر ذلت سے ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے۔ یا اللہ ہمیں کبیرہ بھی گناہوں سے بچا، صغیرہ گناہوں سے بچا، رزق حلال عطا فرما۔ جو کوئی حرام کاروبار کر رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے اور انہیں رزق حلال کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہماری یہاں نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں اسلام سے دور ہونے سے بچا، اور جو ہمارے بچے بچیاں اسلام سے نکل گئے وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ، وہ ہمیں واپس لوٹا دے یا اللہ۔ جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے ان کو نیک رشتے نصیب فرما، کہ بچیوں کے نصیب اچھے فرما، بچوں کے نصیب اچھے فرما، محبتیں پروان چڑھا۔ یا اللہ
فرقہ واریت سے بچا، ہمیں امت بن کے چلنے کی توفیق دے، فرقہ واریت سے ہمیں دور کر دے، اور جو اس کو بھڑکائے اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں امت بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں مومن بنا، ہمیں امت حبیب بنا۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی تعارف نہ ہو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لیبل نہ ہو۔ تو نے خود قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، تو نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہمیں اسلام پہ پکا فرما۔ جو یہاں تیرے بارگاہ میں پہنچ گئے مرد عورت، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع میں مستورات مرد اپنے دلوں میں بہت کچھ تو سے مانگنے کے لیے آہیں بھرتے ہیں، تو سب کی سنتا ہے۔ ان کی آہوں کو قبول فرما اور ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما۔ اور یا اللہ، ہماری سلام فاؤنڈیشن اور MTJ فاؤنڈیشن، اس کی خدمت کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو بابرکت بنا۔ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، ہمیں اس میں دیانتداری نصیب فرما، اور ان دکھی بندوں کی فریاد تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان سب آنے والے بہن بھائیوں کو اپنے خزانوں سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور جنہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا ان کو بھی یا اللہ اپنے خزانوں سے عزتیں، کامیابیاں نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزارش ہے کہ میرے خیال میں 1.5 گھنٹہ بیان کیا ہے، تو آج صبح سے لوگوں نے مجھے تھکایا ہوا تھا، تو میں اب تھک گیا ہوں بول کہ مجھے مضافہ کوئی نہ کرے۔ میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دو۔